اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار سے۔ لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اوڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو۔ پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو۔ دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ماں باپ اور خویش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو مال ماں باپ اور خویش و اقارب چھوڑ مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، اور ان سے نرمی سے بولو، اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے ناتمہ بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے بردبار۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی
اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو باوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے؟ تم اسے کیسے لے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے، اس لیے جن سے تم فائدے اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے، اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے، اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔
اور جو شخص یہ نافرمانیاں سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بھی حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا پوری خبر والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام، کنیز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخ خوروں کو پسند نہیں فرماتا، جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہمیں لائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر۔ اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمان برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین، کہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے۔ کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے؟ تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دیں، پس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے میں سے اول الامر کی بھی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف۔ اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی طریقہ بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کرے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اے نبی آپ ان سے چشم پوشی کیجئے اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ پس نہیں، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کا حکم نہ مانے۔ ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور سر تسلیم خم کریں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے، اور اگر یہ لوگ ہو کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا،
اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں قربت حاصل ہوگی ان کی، جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے۔ اے اہل ایمان، اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھالو اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں خواہ فوج کی شکل میں۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہے گا کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تو اس وقت وہ پھر کہے گا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ پس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو، ہم اسے دونوں حالتوں میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ جب لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دیے؟ اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو، اور اگر انہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اے مسلمان، تجھے جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ خود تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالی کافی ہے گواہ کے طور پر۔ جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپس میں ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ مشورے کرتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی کیجئے اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے۔ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت سے تضادات پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالی جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے، اور یقیناً اللہ تعالی بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی۔ جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا،
اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو لوٹا دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا؟ پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے تو ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ تو اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ دل برداشتہ ہوں اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس کے اندر اوندے ہو جاتے ہیں۔ پس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، تمہارے سامنے صلح و سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے۔ کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک مومن غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور خون بہا دیت مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور تھا وہ مسلمان، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو پھر دیت بھی دینا ہوگی اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو یہ غلام آزاد نہ کر سکے تو روزے رکھے 2 مہینوں کے متواتر۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً اللہ تو علیم و حکیم ہے۔ اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اہل ایمان، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ برابر نہیں ہیں اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر عذر کے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ فضیلت دی ہے اللہ نے ان مجاہدین کو جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھے رہنے والوں پر ایک بہت بڑے درجے کی، اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک اجر عظیم کی۔ اس کی طرف سے بلند درجات بھی ہوں گے اور مغفرت و رحمت بھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، وہ ان سے کہیں گے یہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے ہم مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے اس زمین میں۔ وہ کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کو واقعتاً دبا لیا گیا ہو،
نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔ بعید نہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ واقعتاً بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں، تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ کافر لوگ تو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی اپنے اسلحہ اور ساز و سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو جاؤ، اور ایسی صورتوں میں تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو، البتہ اپنا بچاؤ ضرور کر لیا کرو۔ یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے بہت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو پھر نماز کو قائم کرو تمام آداب و شرائط کے ساتھ۔ یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اور اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری طرح انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور یقیناً اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں، اور اللہ سے استغفار کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے خیانت میں بہت بڑے ہوئے اور گناہگار لوگ۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا، یا کون ہوگا جو وہاں ان کا وکیل بن سکے گا؟ اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا۔ جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت صریح گناہ کا بوجھ لے لیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتی تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے، اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا۔ ان منافقین کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی تلقین کرے صدقہ و خیرات کی یا نیکی کی یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی، اور جو شخص اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے تو عنقریب ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر۔
اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف اس نے خود رخ اختیار کر لیا ہو، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کے لیے چاہے گا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے۔ اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے، اور اس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، اور میں لازماً ان کو بہکاؤں گا اور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ بہت کھلے خسارے اور تباہی میں پڑ گیا۔ وہ شیطان ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں سے وہ فرار کی کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ صاحب ایمان، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل کے برابر بھی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اس کے بعد احسان کے درجے تک پہنچ گیا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں اور جو تمہیں سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، مگر ایسی بے سہارا یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ جن کو تم دیتے نہیں ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو، اور اسی طرح وہ بچے جو کمزور ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے تمہیں اتنے تفصیلی احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ کہ دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے۔ اور اگر وہ میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ ان کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی وصیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اگر تم نہ مانو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اے لوگو، وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے، ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، کھڑے ہو جاؤ،
پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر، خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں کے، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر، اللہ ہی دونوں کا پشت پناہ ہے، تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم زبانوں کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ وہ انہیں راہ راست دکھائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ بات وہ تم پر نازل کر چکا ہے کتاب میں کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے۔ منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں، سب کے سب وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں ہیں۔ تو اور اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو تو وہ کہیں گے اپنے کافر ساتھیوں سے، کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا اور ہم نے بچایا نہیں تم کو مسلمانوں سے؟ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن، اور اللہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، اور وہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا۔ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی کسل مندی کے ساتھ، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ یہ اس کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، نہ تو یہ ان کی جانب ہیں اور نہ ہی ان کی جانب ہیں، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اے اہل ایمان، مت بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک سری حجت دے دو؟ یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور اصلاح کر لے اور اللہ سے چیمٹ جائیں اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لے، تو پھر یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ اہل ایمان کو ان قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے منافقو، ذرا سوچو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر اور ایمان کی روش اختیار کرو، اور اللہ بہت ہی قدردانی فرمانے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا تم برائی کو معاف کر دیا کرو تو یقیناً اللہ بھی معاف فرمانے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کرے اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ نکال لیں، یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں۔ انہوں نے تو ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو علانیہ، تو ان کو آپ پکڑا تھا کڑک نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں۔ پھر انہوں نے
بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس بہت واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو ہم نے ان تمام چیزوں سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو عطا کیا بڑا واضح غلبہ، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور پہاڑ کو جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہوں جھک کر، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت ہفتے کے دن کے قانون میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے ان تمام باتوں کے بارے میں بڑے گاڑھے قول و قرار لیے تھے، تو انہوں نے جو اپنے اس میثاق کو توڑ ڈالا اس کے سبب اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب سے اور ان کے اس طرح کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث، پس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاذ۔ اور بسبب ان کے کفر کے اور ان باتوں کے جو انہوں نے مریم کے خلاف کیں ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر، اور بسبب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی دی، بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شکوک و شبہات میں ہیں، ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا، تو بسبب ان یہودی بن جانے والوں کی ظالمانہ روش کے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو اصلاً ان کے لیے حلال تھیں، اور بسبب اس کے کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور بے سبب ان کے سود کھانے کے جبکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے سبب ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، البتہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی وحی کی ہے، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر وحی کی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی کی، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی، اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی، اور بھیجے وہ رسول جن کا ہم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یہ رسول علیہ السلام بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اگرچہ اللہ اکیلا ہی گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم شرک کے مرتکب ہوئے، اللہ انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ چکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو اب تم ایمان لے آؤ،
یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم لوگ کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لوگے؟ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو حق ہو۔ دیکھو مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے، اور وہ اس کا ایک کلمہ تھے جو اس نے القا کیا مریم علیہ السلام پر، اور ایک روح تھے اس کی طرف سے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تثلیث تین خداؤں کا دعویٰ مت کرو، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ جان لو کہ اللہ تو بس ایک ہی الہ واحد ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور اللہ کافی ہے۔ بطور کارساز مسیح علیہ السلام کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ وہ بنے اللہ کا بندہ، اور نہ ہی ملائکہ مقربین کو اس میں کوئی آر ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے، اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اس کی بندگی میں اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کو تو ان کا پورا پورا اجر بھی دے گا، اور انہیں مزید بھی دے گا اپنے خاص فضل میں سے۔ اور جنہوں نے ابدیت کے اندر آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا تو ان کو وہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک برہان تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے تو انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف صراط مستقیم کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ماں باپ ہیں، اور اس کی صرف ایک بہن ہے، تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے، اور وہ مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا۔ اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں، پھر اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے، مبادا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔